الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. صدق اللہ علی العظیم. جزاک اللہ خیر. Jazakallah, Sayyidina Misbah Falak. Now I would like to invite our own Mumtaz Mansoori Sahab to deliver a taqreer on the topic Mahsin Insaniyat Sallallahu Alaihi Wasallam. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. صدق اللہ العلی العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اصطفى کنانة من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانہ واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم. رواہ مسلم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایضا یا ایہا الناس انما انا رحمت مہدات. رواہ الحاکم واقرأہ الذہبی. نہیں منت کشے تابے شنیدن داستاں میری. نہیں منت کشے تابے شنیدن داستاں میری. خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری. یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں.
یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، محترم پردہ نشین خواتین، یہ اللہ رب ذوالجلال کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں سیرت النبی کے اس بابرکت اجلاس میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا۔ میں کل شہر شرالکپا کے سیرت النبی کے ایک پروگرام میں شامل تھا، جس میں تقریر کے دوران میری آواز بیٹھ گئی تھی اور میں آج تقریر کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن رب ذوالجلال سے دعا گو تھا کہ اے اللہ، اگر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے سلسلے میں میری زبان اپنے ساتھیوں کے درمیان کچھ کہنے کی لیاقت رکھتی ہے تو مجھے ضرور آواز دے۔ الہی دے مجھے طرز تکلم، میری آواز کو تو زندگی دے۔ الہی دے مجھے طرز تکلم، میری آواز کو تو زندگی دے۔ مجھے افکار صالح کر عطا تو، میری تحریر کو تو روشنی دے۔ اللہ رب ذوالجلال سے ہمیشہ یہی دعا ہے۔ محترم سامعین، آج میری گفتگو کا موضوع ہے محسن انسانیت۔ اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کی جانب سے اس مبارک مہینے میں ایک زبردست مہم منائی گئی محسن انسانیت کے نام پر۔ ایسا ہو کہ کچھ ساتھی ہماری اس مجلس میں موجود بھی ہیں۔ جماعت اسلامی بی ٹی ایم لے آؤٹ بنگلور ساؤتھ نے یہ فیصلہ کیا کہ اسی موضوع کو متعین کرتے ہوئے ایک پروگرام رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ پر منعقد کیا جائے، اور اسی ارادے اور فیصلے کے تحت آج آپ تمام احباب یہاں جمع ہیں۔ محسن انسانیت، دی بینیفیکٹر آف ہیومینٹی، دی پیٹرن آف ہیومینٹی۔ عربی زبان میں محسن کا لفظ احسان سے بنا ہے۔ احسان عربی میں ایکسلنس اینڈ پرفیکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ احسان کا لفظ عربی زبان میں اخلاص، للہیت، تقوی، خیر اندیشی، ویل وشنگ، خیر سگالی، خیر خواہی، بہی خواہی، ان تمام چیزوں کے لیے بھی لفظ احسان استعمال ہوتا ہے۔ اسلام صرف عمل ہی کی تاکید نہیں کرتا، اسلام تو حسن عمل پر زور دیتا ہے، اس لیے کہ محض عمل تو ایک روٹین اور ایک عادت بن جاتا ہے، ایک اسپیسیفک اسکیڈیول کے تحت عمل طے پاتا ہے، جبکہ حسن عمل عبادت اور بندگی کی زندہ تصویر پیش کرتا ہے۔ عمل کے اندر اگر جذبہ احسان موجود ہو تو عمل کو قوت نصیب ہوتی ہے، طاقت نصیب ہوتی ہے، انرجی ملتی ہے، قیمت ملتی ہے، انسپریشن ملتا ہے، قبولیت حاصل ہوتی ہے۔ شخصیت کے اندر اگر جذبہ احسان ہو تو شخصیت کو اخلاص نصیب ہوتا ہے، للہیت کا جذبہ حاصل ہوتا ہے، تقوی کی کیفیت نصیب ہوتی ہے، اور ایسی شخصیت رحم و کرم کے معراج پر فائز ہوتی ہے۔ ایسی شخصیت کو سراپا محسن کہا جاتا ہے۔ یہ وہ شخصیت جس کی پیدائش بھی احسان، جس کی زندگی بھی احسان، جس کا وجود بھی احسان، جس کا دنیا سے پردہ فرما جانا بھی احسان، جس کی دعوت بھی احسان، جس کا اعلان بھی احسان، جس کا قول بھی احسان، جس کا عمل بھی احسان، جس کی صحبت بھی احسان، جس کی زوجیت بھی احسان، جس کا باپ بننا بھی احسان، جس کا بیٹا بننا بھی احسان، جس کی ہجرت بھی احسان، جس کی جنگ بھی احسان،
جس کی صلح بھی احسان، جس کی فتح بھی احسان، جس کی امامت بھی احسان، جس کی قیادت بھی احسان، جس کی عمارت بھی احسان، جو سراپا احسان، یہ شخصیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم ساتھیو، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور محسن انسانیت کی ذات کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے، یہ تذکرہ ایک ذات کا نہیں ہوتا، ایک شخصیت کا نہیں ہوتا، یہ تذکرہ انسانی دور کے روشن ترین حصے کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ تذکرہ انسانیت کے سب سے عظیم الشان زمانے کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ داستان پوری انسانی تہذیب و تمدن کی داستان ہوتی ہے۔ یہ یادگار یہ قوم اور ایک ملت کی یادگار ہوتی ہے۔ یہ ذکر ایسے پھولوں اور ایسے چمن کا ذکر ہوتا ہے جس چمن کا ایک ایک پھول مہکتے گلاب سے کہیں زیادہ رنگین، خوشنما، دلکش، دلربا، آئی کیچنگ اور دل کو چرا لینے والا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب ذوالجلال نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے تذکرے کو روز قیامت تک باقی رکھنے کے لیے ایک عظیم الشان بندوبست فرمایا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بندوبست کیا کیا۔ اللہ رب ذوالجلال نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے تذکرے کے بقا کے لیے اور رہتی دنیا تک باقی رکھنے کے لیے یہ زبردست بندوبست کیا کہ ہر وہ چیز، ہر وہ مقام، ہر وہ جگہ، ہر وہ نام، ہر وہ ذات، ہر وہ ہستی، ہر وہ فرد، ہر وہ جماعت، ہر وہ قبیلہ، ہر وہ خاندان، ہر زمین کا وہ حصہ جس کا تعلق اللہ کے رسول کے ساتھ تھا، اس کے تعلق کو بھی باقی رکھا گیا۔ عجیب و غریب معاملہ تو یہ، ان چیزوں کو چھوڑیے، ہر وہ جانور جس کا تعلق اللہ کے رسول کے ساتھ تھا، اس جانور کے تذکرے سے بھی سیرت کی کتابیں محفوظ ہیں۔ چلتے چلتے سنیے، آپ کو تعجب ہوگا، ایک معزز خاتون نے پیارے نبی کو دودھ پلایا، محسن انسانیت کو دودھ پلایا۔ رب ذوالجلال نے اس پاکیزہ خاتون کے تذکرے کو رہتی دنیا تک باقی رکھا کہ یہ خاتون کون تھی، ان کا نام کیا تھا، کس قبیلے سے ان کا تعلق تھا، ان کے شوہر کون تھے، ان کے کتنی بھائی بہنیں تھیں، ان کے کتنے بچے تھے، ان کا انتقال کب ہوا، ان کی زندگی کے چمکیلے واقعات کیا ہیں۔ پیارے نبی نے بچپن میں ایک تالاب میں غسل کیا، نہایا۔ رب ذوالجلال نے اس تالاب کی تمام تفصیلات کو باقی رکھا۔ اس تالاب کا پانی کتنا صاف و شفاف تھا، اس تالاب کی گہرائی کیا تھی، اس تالاب کے وسعت کا کیا معاملہ تھا، وہ تالاب کب تک تالاب بن کر رہا، پھر اس کی کیفیت کے اندر کیسی تبدیلی آئی اور کیوں آئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترمہ کا انتقال ابوا نامی مقام پر ہوا۔ مفسرین کے تذکرے میں یہ باتیں موجود ہیں کہ یہ مقام ابوا مدینے سے کتنی دوری پر تھا، مکے سے کتنی دوری پر تھا، وہاں کیسی فصلیں پائی جاتی تھیں، اس جگہ کی رونق اور دلکشی کا معاملہ کیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تذکرہ بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ کے ریش مبارک میں کتنے سفید بال تھے، آپ کے نالین میں کتنے تسمے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ کیسا تھا، آپ کی پلکیں کتنی بڑی تھیں، آپ کے پلکوں پر کتنے گھنے بال تھے، آپ کی ایڑیاں، آپ کی کلائیاں، آپ کی ہتھیلیاں، آپ کے تلوے، آپ کے ہاتھ، آپ کی انگلیاں، آپ کی انگلیوں کا ایک ایک حصہ کس حد تک عظیم الشان تھا، یہ تفصیلات ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ پیارے نبی نے ایک بکری پالی تھی، سیرت کی کتابوں میں یہ تفصیلات موجود ہیں کہ وہ بکری آپ نے کس سے خریدی تھی، وہ بکری کیسی کیسی گھاس کھایا کرتی تھی، گھاس کی کتنی اقسام تھی، بکری کتنا گھاس کھایا کرتی تھی اور کتنا دودھ دیا کرتی تھی، اس کا تناسب اور ریشو کیا ہے، اس بکری کا پھر اختتام اور زندگی کا خاتمہ کیسے ہوا۔ پیارے نبی کی ایک اونٹنی تھی، وہ اونٹنی کیسے چلا کرتی تھی،
وہ اونٹنی کیسے آواز نکالا کرتی تھی، اس کی رفتار کیسی تھی، وہ کس طریقے سے اٹھتی تھی بیٹھتی تھی، وحی کے نزول کے وقت اس اونٹنی کا کیا معاملہ تھا، یہ تفصیلات بھی سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ سیرت کی کتابیں محسن انسانیت کی زندگی کا یہ بھی تفصیلات پیش کرتی ہیں، یہ بھی تفصیلات بیان کرتی ہیں کہ محسن انسانیت کھانا کیسے کھایا کرتے تھے، پانی کتنے گھونٹوں میں پیا کرتے تھے، آپ لوگوں سے کیسے گفتگو کیا کرتے تھے، آپ کیسے اٹھتے تھے، آپ کا قول و قرار کیسا تھا، آپ کے معاملات کیسے تھے، آپ کی زندگی کی تفصیلات کیسی تھیں، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، یتیموں سے، قیدیوں سے، مہمانوں سے، غلاموں سے، دوست و احباب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک کیسا تھا، یہ تفصیلات بھی سیرت کی کتابوں کے اندر محسن انسانیت کی ہمیں ملتی ہیں۔ 2 منٹ کے لیے غور کیجیے، کیا وجہ تھی کہ رب ذوالجلال نے ان تفصیلات کو یوں باقی رکھا؟ میں نے غور کیا، اہل علم نے اس پر گفتگو کی ہے۔ 2 منٹ کے لیے ہم اس پر غور کرتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے سلسلے میں ایک جگہ بیان فرمایا، لا تنقضی عجائب، قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے، رہتی دنیا تک قرآن مجید کے آیتوں میں سے نئی نئی باتیں اہل علم بیان کرتے رہیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمایا، کان خلقہ القرآن، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عین سیرت اور عین قرآن تھی۔ ان دونوں حدیثوں کو ملا کر پڑھیے، اس سوال کا جواب آپ کو ملے گا۔ جس طریقے سے قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے، محسن انسانیت کی زندگی کے بھی عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور رہتی دنیا تک آپ کی سیرت میں سے نئی نئی باتیں اہل علم، مؤرخین کرام اور سیرت نگار بیان کرتے رہیں گے۔ محترم حاضرین کرام، قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے بیان فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، if you start counting the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, you would never be able to count them۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو کبھی ان نعمتوں کو شمار نہیں کر پاؤ گے۔ قرآن مجید نے ایک جگہ بیان کیا، أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُم نِّعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، لوگو کیا تم غور نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی چیزوں کو تمہاری خدمت میں معمول کیا ہے، اور پھر اس نے اپنی تمام ظاہری اور باطنی نعمتوں کی تکمیل تم پر کر دی ہے۔ قرآن مجید نے اللہ کی نعمتوں کے نزول کو یوں بیان کیا، لیکن ایک نعمت ایسی ہے جس کے نزول کے لیے قرآن نرالا انداز بیان استعمال کرتا ہے، یونیک اسٹائل آف ڈیفینیشن اینڈ یونیک اسٹائل آف ڈسکرپشن قرآن مجید اختیار کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آیت کریمہ جو شروع میں نے بیان کی، قرآن وہاں کہتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا ہے مومنوں پر، جبکہ مومنوں کے درمیان، جبکہ ان کے درمیان رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کی تشریف آوری اور بعثت ہوئی۔ اللہ کی ہر نعمت کے نزول کے لیے قرآن نے الگ طریقے بیان استعمال کیا، لیکن رسول کی وزٹ، رسول کی پروفٹہڈ، رسول کی بعثت، آپ کی آمد اور آپ کی تشریف آوری کے لیے قرآن مجید نے لفظ مننا استعمال کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں ختم ہونے والی ہیں، ایک نعمت باقی رہنے والی ہے، اور وہ نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ ایمان کی نعمت ہمیں نہ ملتی اگر رسول کی تشریف آوری نہ ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے رسول کی بعثت اور تشریف آوری کے لیے لفظ مننا استعمال کیا۔ اب ذرا غور کیجئے، قرآن مجید ایک جگہ کہتا ہے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا،
قرت میں آپ نے سنا سورہ آراف کی آیت کریمہ ہے. آئے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ لوگوں میں تم سب کی جانب رسول ہوں. لیکن اس آیت کریمہ میں جو مننا والی آیت ہے قرآن نے کیا کہا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا. ایک طرف تو قرآن کہتا ہے کہ رسول کی آمد تمام انسانوں کی جانب ہے، اور یہاں قرآن کہتا ہے کہ مومنین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کی آمد کے ذریعے احسان کیا. ظاہراً یہاں دو چیزیں کنٹرڈکٹری لگتی ہیں، ایک دوسرے کو کاٹتی ہیں. قرآن کی ایک آیت تو کہتی ہے کہ رسول پوری انسانیت کی جانب آئے، اور قرآن کی یہ آیت کہتی ہے کہ رسول کی بعثت کے ذریعے مومنین پر احسان کیا گیا. یہ جو کنٹرڈکشن نظر آتا ہے یہ ظاہری کنٹرڈکشن ہے. اصل میں یہ کوئی ایسی علمی حقیقت نہیں ہے جس پر اہل علم نے غور نہ کیا ہو. یہ ویسی ہی بات ہے جیسے کہ قرآن نے اپنے بارے میں کہا ہدی للناس، یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. پھر اس کے بعد قرآن نے کہا ہدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے بھی ہدایت ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بارش برستا تو سب کے لیے ہے، لیکن بارش سے فائدہ اٹھانے والی زمین فرٹائل لینڈ ہوتی ہے. ٹھیک اسی طرح رسول کی بعثت سب کی جانب ہوئی، لیکن فائدہ اٹھانے والے وہ مومنین جن کے دل فرٹائل تھے، جن کی زمین زرخیز تھی، جن کے دلوں کے اندر نرمی تھی، جنہوں نے محسن انسانیت کے احسان کو قبول کیا. قرآن مجید نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے سلسلے میں اشارہ کرتے ہوئے کہا لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. قرآن کہتا ہے کہ جب رسول کی آمد ہوئی، تشریف آوری ہوئی، تو اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کفر سے چمٹے ہوئے تھے. کفر اور ان لوگوں کا تعلق ایسا تھا، وہ کفر سے الگ ہونے والے نہیں تھے. کفر ان کے دلوں کے اندر رچ بس گیا تھا، وہ ٹوٹ ٹوٹ کر کفر سے محبت کیا کرتے تھے. لیکن پھر ہوا کیا؟ ان کے کفر کے ختم ہونے کا ایک ذریعہ بنا، اور ذریعہ یہ کہ رسول کی تشریف آوری ہوئی. رسول من اللہ حتی تأتیہم البینہ، رسول من اللہ، یہاں تک کہ ان کے درمیان ایک روشن دلیل نہ آ جائے، اور وہ روشن دلیل اللہ کا رسول جو کہ بن کر آیا. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسانیت کے درمیان جب بھی گمراہی اور ضلالت کا معاملہ ہوتا ہے، اس وقت اللہ کا نمائندہ روحانی طبیب بن کر، روحانی حکیم بن کر انسانوں کے درمیان آتا ہے، اور محسن انسانیت سب سے بڑے روحانی طبیب اور سب سے بڑے روحانی حکیم بن کر انسانوں کے درمیان نمودار ہوئے. اور آج بھی اس سائنسی دنیا میں بھی جبکہ لوگوں کو اپنے علم پر غر رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ پروٹوکالز ایکسپلور کر لیے، ہم نے وہ ساری چیزیں پہچان لی، ہم نے اپنی زندگی کے وہ پڑاؤ طے کر لیے، اب ہمیں اس کے بعد تہذیب و تمدن کے کوئی پروٹوکال کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کا یہ دعویٰ ہے، ترقی یافتہ ممالک کا یہ دعویٰ ہے، امریکہ اور مغرب کا یہ دعویٰ ہے، یورپ کے ممالک یہ دعویٰ کرتے ہیں. آپ ذرا غور کیجئے، جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں ان کا معاملہ علامہ اقبال کی زبان میں اگر سننا ہے تو سنیے. علامہ اقبال نے فرمایا ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسے آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. ایک اور جگہ علامہ اقبال نے فرمایا یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے، یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشمہ حیواں ہیں یہ ظلمات. بے چشمہ حیواں ایسا جانور جسے آنکھ نہیں ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یورپ میں روشنی اور علم و ہنر کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ بغیر آنکھوں والا یہ جانور ہے یورپ.
ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے. ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے. سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات. ایک انسان سود لیتا ہے اور لاکھوں لوگ موت کی مرتے ہیں. علامہ اقبال نے یہ بھی بیان فرمایا. دوسرا شعر اس نظم کا تو یہ ہے, رعنائی تعمیر میں رونق میں صفا میں. رعنائی تعمیر سٹائل آف کنسٹرکشن, رونق ڈیکوریشن, صفا صفائی. رعنائی تعمیر میں رونق میں صفا میں, گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بینکوں کے عمارات. علامہ اقبال بیان فرماتے ہیں یہ علم, یہ حکمت, یہ تدبر, یہ حکومت, پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. جو لوگوں کے لہو کو سک کرتے ہیں وہ مساوات کی تعلیم کیا دے پائیں گے؟ یہ انسانیت کا معاملہ ہے. یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل. لوگوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنانہ کو اسماعیل کی اولاد میں سے چنا. واصطفى قریش من کنانہ. پھر اللہ رب ذوالجلال نے قبیلہ قریش کو, خاندان قریش کو کنانہ سے چنا. واصطفى من قریش بنی ہاشم. پھر رب ذوالجلال نے بنی ہاشم کو قریش میں سے چنا. واصطفانی من بنی ہاشم. پھر رب ذوالجلال نے بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب کر کے کھڑا کیا تاکہ میں ظلمتوں کا خاتمہ کروں, تاکہ میں انسانوں کو بربادی سے آبادی کی طرف لے جاؤں, تاکہ میں انسانوں کو تہذیب و تمدن کے اصول دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم کی روایت میں بیان فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, انما انا رحمت مہداد. میں اللہ کی وہ رحمت ہوں جسے لوگوں کی جانب بطور ہدیہ بھیجا گیا ہے, بطور تحفہ کے مجھے بھیجا گیا ہے. ایسی ذات محسن انسانیت ہو تو حقیقت میں اسی کا تو حق ہے. یہی ذات محسن انسانیت تو کہلائے گی. محترم پروفیشنل ساتھیوں اور محترم خواتین, چند حقیقتوں پر ہم غور کرتے ہیں اور محسن انسانیت کی ذات کو کھنگالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی محسن انسانیت کہلوانے کے لائق ہے. Why only Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is so called the benefactor of humanity. آج UNO کو اس بات کا غرہ ہے کہ اس نے انسانیت کے بنیادی حقوق انسانوں کو عطا کیے. میں نے 2 منٹ پہلے یہ بھی کہا کہ آج یورپ اور امریکہ کو اس بات کا غرہ ہے, زعم ہے کہ انسانیت کو بنیادی حقوق انہوں نے عطا کیے. حقیقت میں انسانوں کے درمیان عالمگیر حقوق کی بنیاد رکھنے والی ذات پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ کی ذات بابرکت نے انسانوں کو بنیادی انسانی حقوق عطا کیے جن کا علم انسانوں کو جیتے جی بھی نہیں تھا. میں کھنگالتا ہوں اور بتاتا ہوں آپ کو. دین اسلام کی اپنی جگہ اہمیت ہے, دین کی اپنی جگہ اہمیت ہے. قرآن نے, حدیث نے, شریعت محمدی نے بتایا کہ ایک انسان دین والا صرف مسجد کی 4 دیواری میں نہیں ہوتا. صرف مسجد کی 4 دیواری میں ایک انسان دین والا نہیں ہوتا. ایک انسان تو محلے کی گلیوں میں, انسانوں کی صفوں کے درمیان, بازاروں اور کارخانوں میں, اٹھتے بیٹھتے ہوئے, میدان میں کھیلتے ہوئے, ان تمام جگہوں پر اس کی دینداری کو کھنگالا جائے گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اسلام میں, شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں دین کے تحفظ کے ساتھ انسانی جان کا تحفظ بھی بہت زیادہ اہم ہے, اور یہ فرسٹ پروٹوکول ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا. انسانی جان کا تحفظ. شریعت محمدی میں ہر انسان معصوم الدم ہے. یہ معصوم الدم کیا ہوتا ہے؟ شریعت محمدی میں ہر انسان کا خون محترم ہے. کسی کا ایک قطرہ خون بھی بغیر حق کے نہیں بہایا جائے گا. ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہے. ایک انسان کو مارنا پوری انسانیت کو مارنے کے برابر ہے. لوگوں نے اسلام پر یہ الزام دھرا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. اے کاش کہ وہ لوگ ذرا غور کرتے
جن لوگوں نے اسلام کے بارے میں یہ کہا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، انہوں نے کیوں اپنی گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھا کہ ان کے عقائد و نظریات توپوں اور بموں کے حوالے پھیلے ہیں؟ انہوں نے کیوں یہ نہیں دیکھا کہ محسن انسانیت نے دعوت انسانیت کے ذریعے دین کو پھیلایا؟ اسلام پھیلا تو دعوت اسلام کے ذریعے پھیلا، تلواروں کے ذریعے نہیں پھیلا۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ میں سے کوئی جانتا ہے ون آف دا بیسٹ ہسٹوریکل ڈاکیومنٹری کس کی ہے؟ یہ ڈاکیومنٹری ٹیری جونز کی کروسیڈز کے نام سے موجود ہے۔ کسی نے دیکھا یہ ڈاکیومنٹری؟ اس ڈاکیومنٹری کا اگر آپ مطالعہ کریں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جن لوگوں نے اسلام پر یہ الزام لگایا کہ محسن انسانیت نے دین کو تلوار کے زور سے پھیلایا ہے، ان کو اس کا جواب ملے گا۔ 1099 سن عیسوی میں بیت المقدس پر جب عیسائیوں نے حملہ کیا، ہزاروں مسلمان بچے اور عورتیں بیت المقدس کے صحن میں موجود تھیں، ان کو امان دی گئی، اور دوسرے دن صبح میں ان مسلمان معصوم جانوں کی زندگی سے کھیلا گیا، بھیڑ بکریوں کی طرح بیت المقدس کے صحن میں انہیں کاٹا گیا۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا، آج بھی بیت المقدس کی وہ سرزمین مسلمانوں کے خون کو پی پی کر سیراب ہو چکی ہے۔ آج بھی بیت المقدس کی وہ دیواریں مسلمانوں کے خون کو لینے والوں کو کوستی ہیں اور پکار پکار کر آواز دیتی ہیں کہ اصل میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والے وہ مسلمان تھے، لیکن عیسائیوں نے کروسیڈز ڈاکیومنٹری کے اندر یہ بتایا گیا کہ عیسائیوں نے ایک دن ان کو امان دی اور اگلے دن ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹا۔ مسلمانوں نے اسپین میں کتنے 100 سال حکومت نہیں کی؟ 800 سال حکومت مسلمانوں نے کی، لیکن جب مسلمانوں کا ڈاؤن فال ہوا، ان کے زوال کا وقت آیا، میں بتاتا ہوں آپ کو، مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا، حتیٰ کہ شراب کے ایک ایک پیالے کے عوض میں ایک ایک مسلمان کا سودا کیا جاتا، مسلمان عورتوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا گیا، مسلمان بچوں کو کاٹا گیا، ان کی نسل کشی کی گئی، اور پھر انسانیت ایسے دور سے گزری جسے دیکھ کر علامہ اقبال جب اپنے سفر پر جاتے ہیں، علامہ اقبال کی زبانی سنیے، آپ فرماتے ہیں ہسپانیہ تو خون مسلمان کا امی ہے۔ ہسپانیہ اسپین کو کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ہسپانیہ تو خون مسلمان کا امی ہے، مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں۔ علامہ اقبال بیان فرماتے ہیں کہ حرم پاک مکۃ المکرمہ کی زمین جتنی مقدس ہے، اتنی مقدس زمین اسپین کی ہے۔ وجہ یہ کہ مکۃ المکرمہ میں لوگ سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور اسپین کی سرزمین میں مسلمانوں کے خون سے کھیلی گئی اور مسلمانوں کا خون بہایا گیا۔ ہسپانیہ تو خون مسلمان کا امی ہے، مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں۔ کس طریقے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسپین کی سرزمین میں اگر انقلاب آنا ہے، نوجوان ہیں، کبھی جذبات مچلتے بھی ہوں گے۔ میں علامہ اقبال ہی کی زبان میں اسی نظم کا ایک شعر پڑھ کر سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اسپین کی سرزمین میں دوبارہ اگر انقلاب آنا ہے تو محسن انسانیت کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان رکھنے والے نوجوان یہ کام کر پائیں گے۔ علامہ اقبال بیان فرماتے ہیں کہ اے اسپین کی سرزمین کے رہنے والے لوگوں، تمہارے حسینوں کو دوبارہ مہندی کی ضرورت ہے، اور پھر یہ مہندی اور یہ رنگ مسلمان نوجوانوں کے خون جگر سے تمہیں مل سکتا ہے۔ علامہ اقبال نے زبردست انداز میں، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، ورنہ پھر میں آپ کو پوری نظم پڑھ کے سناتا اور اس کی تشریح کرتا۔ محسن انسانیت نے تحفظ دین کے ساتھ تحفظ جان کا نظریہ پیش کیا کہ انسانی جان محترم ہے۔ مکۃ المکرمہ جب فتح ہوا، لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پورا اختیار تھا کہ جن لوگوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، آپ ان لوگوں کو اسی طریقے سے ختم کر سکتے تھے جس طریقے سے ظالموں نے مسلمانوں کو مارا تھا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
پیار اور محبت کا درس دیا. حضرت سعد بن عبادہ مسلمانوں کا جھنڈا پکڑے ہوئے تھے, علم پکڑے ہوئے تھے. حضرت سعد بن عبادہ مکے میں داخل ہوتے ہوئے کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جن لوگوں نے مسلمانوں کا خون بہایا آج ان لوگوں کے خون کا بدلہ لینے کا دن ہے. پیارے نبی نے ان سے ان کا علم چھین لیا اور ان کے بیٹے قیس بن عبد کے حوالے وہ علم کیا اور کہا یہ نہ کہو کہ آج خون بہانے کا دن ہے, بلکہ یہ کہو الیوم یوم المرحمہ, آج پیار اور محبت کے بانٹنے کا دن ہے. تحفظ دین کے ساتھ آپ نے انسانی جان کے تحفظ کا نظریہ پیش کیا. جو شریعت محسن انسانیت نے انسانوں کو دی, وہ شریعت تحفظ دین کے ساتھ تحفظ عزت اور ناموس کی بات کرتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت پیش کی, اس شریعت میں کسی کی جان لینا تو درکنار, کسی کی عزت پر حملہ کرنا, کسی کی پگڑی اچھالنا, کسی کا مذاق کرنا, کسی پر تان کرنا, کسی کی غیبت بیان کرنا, کسی کا تجسس کرنا, اسپائنگ کرنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ سب اخلاقی بیماریاں ہیں, اخلاقی برائیاں ہیں جن سے سوسائٹی کو پاک ہونی چاہیے. بتائیے انسانیت کے کس مصلح نے یہ تعلیم دی؟ بتائیے انسانیت کے کس ریفارمر نے اور کس بینیفیکٹر نے یہ بتایا کہ انسانی زندگی یوں جی جا سکتی ہے؟ محسن انسانیت کی لائی ہوئی شریعت انسانوں کو تحفظ مال, تحفظ جان کے علاوہ تحفظ عقل کا درس دیتی ہے. چنانچہ آپ کو معلوم ہے اسلام کے اندر ہپنوٹزم کو, میسمرزم کو, شراب کو, جوے کو, تمباکو نوشی کو اور انسان کے عقل کو حیف کرنے والی اور انسان کے عقل کو برباد کرنے والی چیزوں کو حرام قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ چیزیں استعمال کے لائق نہیں. عربی زبان میں شراب کے لیے خمر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور خمر کے معنی ہے ٹو obstruct, ڈھانپ لینا. شراب عقل کو ڈھانپ لیتی ہے, اس لیے شراب سے منع کیا گیا. بتائیے کس بینیفیکٹر نے لوگوں کو, اپنے ماننے والوں کو اس طریقے کی چیزوں سے منع کیا, جس طریقے کی چیزوں سے جو کہ عقل کو معاف کرنے والی ہیں اور عقل پر حملہ کرنے والی ہیں. the most important and the biggest benefactor نے انسانوں کو روکا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت انسانوں کے نام پیش کی, اس شریعت میں تحفظ جان, تحفظ مال, تحفظ ناموس و عزت اور تحفظ عقل کے علاوہ تحفظ ملکیت بھی محفوظ ہے. یہ تحفظ ملکیت کیا ہے؟ یہ تحفظ ملکیت یہ کہ مجھے فلاں انسان کے مال کو کھانے کی اجازت نہیں اور فلاں انسان کو میرا مال ناجائز طور پر استعمال کرنے کی اجازت نہیں. وہ مال ایک فرد کا مال ہو, وہ مال ایک جماعت کا مال ہو, وہ مال ایک کمیٹی کا مال ہو, وہ مال ایک ادارے کا مال ہو, سب کچھ چھوڑیے, وہ مال ایک غیر مسلم حکومت ہی کا مال کیوں نہ ہو, یہ اجازت نہیں دی گئی کہ کسی کا مال ناجائز طریقے سے استعمال کیا جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر کھڑے ہیں, لوگوں سے سوال کر رہے ہیں, لوگوں ای یوم ھذا, یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے جواب دیا ھذا یوم النحر, یہ قربانی کا دن ہے. آپ نے سوال کیا ای بلد ھذا, لوگوں یہ کون سی سرزمین ہے؟ لوگوں نے جواب دیا یہ مکۃ المکرمہ شہر حرام کی سرزمین ہے. آپ نے سوال کیا لوگوں یہ کون سا مہینہ ہے؟ فأی شہر ھذا, لوگوں نے جواب دیا یہ تو حرام مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا وبلدکم ھذا وشہرکم ھذا او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم, کہ لوگوں تمہارے مال, تمہاری عزت و آبرو, تمہاری جان تم پر حرام ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے تم پر یہ دن حرام ہے, یہ مقام حرام ہے اور یہ مہینہ حرام کا مہینہ ہے. بتائیے قرآن مجید نے اور شریعت محمدی نے
चोरी के माल को, फ्रॉड के माल को, करप्शन के माल को, सूद के माल को क्या हराम करार नहीं दिया? मोहसिन इंसानियत का इंसानियत पर इससे बड़ा और अजीम शान इंसान क्या हो सकता है? आज लोगों को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए जबरदस्त स्कीमें बयान करते हैं। हुकूमतों ने अपनी कामयाबी का सेहरा बांधते हुए कहा कि हमने डिमोनेटाइजेशन का यह फैसला लिया ताकि लोग कामयाबी के रास्ते पर चलते रहें। अगर उन लोगों को वाकईतन तरक्की की राह पर इंसानियत को लगाना है, आए काश कि वो अपनी जिंदगियों से फ्रॉड का खात्मा करते, आए काश कि वो अपने मुल्क की गलियों से और अपनी सरकारी दफ्तरों से करप्शन का खात्मा करते, आए काश कि वो अपनी मुलाजिमतों से सूद और अपने बैंकों से सूद और अपनी मुलाजिमतों से करप्शन और इस किस्म के गलत तरीके के माल के इस्तेमाल का खात्मा करते। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मोहसिन इंसानियत ने, द बेनिफैक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी ने यह तालीम इंसानियत को दी। मोहतरम नौजवान साथियों, जो शरीयत मोहसिन इंसानियत लेकर आए थे, उस शरीयत में मसावात को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल थी। इस मजलिस में कितने लोग बैठे हैं, इन लोगों की फिक्र और नजर अलग है, इन लोगों के सोचने समझने का तौर तरीका अलग है, इनकी सलाहियतें और तबीयतें अलग हैं, इनके खानदान और कबीले अलग हैं, इनके मुल्क और मोहल्ले अलग हैं, ये अलग अलग बस्तियों से आने वाले लोग हैं। लेकिन मुझे बताएं कि फिक्र और नजर का ये इख्तिलाफ, रुझान और मैलान का ये इख्तिलाफ, विम्स और फैंसीज का ये इख्तिलाफ, कबीले और खानदान का ये इख्तिलाफ, बस्ती और शहर का ये इख्तिलाफ, क्या हमारे दरमियान इंसानियत के नाम पर कोई फर्क पैदा करेगा? नहीं पैदा करेगा। और इस्लाम इसी को मसावात कहता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, किसी अजमी को अरबी पर, किसी अरबी को अजमी पर, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। आपने इंसानियत के रूबरू ये ऐलान किया, या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। निकाह के खुतबे में ये आयत करीमा पढ़ी जाती है, सूरह निसा की पहली आयत करीमा। फरमाया गया कि लोगों डरो अल्लाह तबारक व तआला से जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। वहदत अब का तसव्वुर, एक बाप के औलाद होने का तसव्वुर मुहसिन इंसानियत ने पेश किया। आपने फरमाया, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू। सूरह हुजरात की आयत करीमा कि लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारे दरमियान ये बिरादरियां, ये खानदान इसलिए बनाए कि तुम आपस में एक दूसरे को पहचानने लगो। एक अरबियों नस्ल सहाबी हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी है, एक हबशियों नस्ल सहाबी हजरत बिलाल है। एक मर्तबा हजरत अबू ज़र का झगड़ा हजरत बिलाल से हो गया और हजरत अबू ज़र तैश में आकर कहने लगे, या इब्ने सौदा, ऐ काली औरत के बेटे, ऐ हबशी औरत के बेटे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू ज़र का ये जुमला सुना तो कहा, तुफ अस्सा, अबू ज़र पैमाना रखो, तुफ अस्सा, अबू ज़र पैमाना रखो। इसका मफहूम यह था कि अबू ज़र तुम में से हर इंसान मुकम्मल इंसान नहीं है, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खामी पाई जाती है। फिर आपने फरमाया, किसी गोरी चमड़ी वाली औरत के बेटे को किसी काली चमड़ी वाली औरत के बेटे पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। हजरत अबू ज़र का यह सुनना था कि आप तरबियत नबवी, सोहबत नबवी और खौफ खुदाबंदी से कांप उठे। हजरत अबू ज़र हजरत बिलाल की खिदमत में पहुंचे। आपने अपना रुखसार हजरत बिलाल के कदमों पर रखा और कहा कि बिलाल, इस रुखसार को कुचल दो ताकि अल्लाह तबारक व तआला अबू ज़र की इस गलती को माफ फरमा दे। मसावात की ये तालीम थी, जिस तालीम ने ऐसे जबरदस्त सहाबा कराम पैदा किए। अदल और किस्त का ये बंदोबस्त, अदल और किस्त की ये तालीम जिसे मोहसिन इंसानियत ने पेश किया, है कोई मुस्लिम इस दुनिया का जो कि इस तरीके की तालीम पेश कर सके। चलते चलते मैं बता दूं,
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مصر کے گورنر حضرت عمرو بن عاص تھے. حضرت عمر کی عدالت میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین مجھے آپ کی امان چاہیے. امیر المومنین نے کہا کہ امیر المومنین کی امان اس سلطنت کے ہر فرد کو حاصل ہے، بتاؤ کیا ہوا. اس شخص نے کہا کہ امیر المومنین میں مصر کے گورنر عمرو بن عاص کے بیٹے کے ساتھ راستے پر ریس لگا رہا تھا اور ریس میں آگے بڑھ گیا. چنانچہ عمرو بن عاص کے بیٹے نے کوڑا نکالا اور مجھے مارنے لگا، کہنے لگا کہ میں مصر کے گورنر کا بیٹا ہوں، امیر المومنین مجھے انصاف چاہیے. حضرت عمر نے فوری طور پر مصر کے گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا، ان کے بیٹے کو بھی بلا بھیجا. جب آئے تو مصری کو بلا بھیجا اور کہا کہ جس جگہ اس نوجوان نے تمہیں کوڑے مارے، مارو اس کی پیٹھ پر اس جگہ پر کوڑے. مصری نے جتنے کوڑے کھائے تھے اس نے کوڑے مارے. پھر حضرت عمر نے کہا اس کے باپ گورنر پر بھی میں کوڑے لگاؤ. مصری نے پوچھا کوڑے مارنے والا تو ان کا بیٹا تھا، انہوں نے مجھے کوڑے نہیں مارے تھے. کہنے لگے سنو، اپنے باپ کے گورنر ہونے کی بنیاد ہی پر تو اس نے تمہیں کوڑے مارے تھے، ماننے چاہیے. پھر حضرت عمرو بن عاص کو خطاب کر کے کہا کہ اے عمرو، اللہ تعالیٰ نے تو انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے، تمہاری گورنری نے ان کو کیوں قید کر کے رکھا؟ یہ ہے عدالت کی تعلیم، یہ ہے عدل و انصاف کی تعلیم، یہ ہے مساوات کی تعلیم. حتیٰ کہ اس تعلیم کو پا کر اسلامی سلطنت میں ایسے زبردست حکمران پیدا ہوئے جن کے تذکرے سے کلیجہ کانپ اٹھتا ہے. آپ نے بریڈلے بیلٹ کی ایک کتاب The Romance of an Eastern Capital پڑھی ہوگی. The Romance of an Eastern Capital ایک زبردست کتاب ہے. اس کتاب کو مجھے دیکھنے کا موقع ملا. اس کتاب میں بریڈلے بیلٹ ایک واقعہ بیان کرتا ہے غیاث الدین کا، جو بنگال کا اصل میں گورنر تھا، پھر اس نے اپنی خود مختار حکومت قائم کر لی تھی. ایک مرتبہ یہ تیر کی مشق کر رہا تھا، تیر بازی کی، اور چلتے چلتے اس کا تیر ایک بیوہ کے نوجوان بیٹے کو لگ گیا. بیوہ قاضی کے پاس آئی اور قاضی سے اس نے انصاف طلب کیا. قاضی نے اللہ کے خوف اور حکمران کے خوف کو سامنے رکھ کر تولا، اور قاضی کو اندازہ ہوا کہ آج دنیا کا معاملہ ہے، جب آخرت بپا ہوگی تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے آباد دل ہی کامیابی حاصل کرے گا. چنانچہ قاضی نے غیاث الدین جو کہ حکمران وقت تھا اسے عدالت میں بلا بھیجا. غیاث الدین نے عام لوگوں کا لباس پہنا اور تلوار اندر رکھی، لباس کے اندر چھپا کر، اور عدالت میں حاضر ہوئے. بریڈلے برٹ لکھتا ہے دی رومانس آف این ایسٹرن کیپٹل اپنی کتاب میں، جب عدالت قائم ہوئی قاضی نے پوچھا اور یہ فیصلہ سنایا کہ یہ تیر حکمران وقت کی کمان سے نکلا ہوا تیر ہے اور حکمران وقت کو چاہیے کہ وہ انصاف دے. حکمران وقت نے منت سماجت کر کے عورت کو ایک بھاری رقم پر منا لیا. جب فیصلہ ہو چکا، معاملہ ختم ہو گیا، اب قاضی ہاتھ باندھ کر سامنے حکمران وقت کے پاس آئے، غیاث الدین کے روبرو کھڑے ہوئے. غیاث الدین نے اپنے اندر چھپائی ہوئی تلوار کو باہر نکالا اور کہا کہ یہ وہ تلوار تھی جو میں اپنے ساتھ لے آیا تھا، یہ سوچ کر کہ اگر آج قاضی اللہ کے خوف کے مقابلے میں میرے خوف کو ترجیح دیتا ہے تو اس کا سر اڑا دوں گا. پھر بادشاہ نے اپنی تلوار کو پھینکا اور قاضی کو اپنے گلے لگایا اور کہا یہ وہ عدالت ہے اور یہ وہ فیصلہ ہے جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سیکھا. محسن انسانیت کی یہ تعلیم تھی. بھلا بتائیے انسانیت کے درمیان آپ سے بڑا مسئلہ اگر ہو تو کیوں ہو؟ محترم حاضرین کرام، ملکیت کا حق، جان کا حق، مال کا حق، منال کا حق، عقل کا حق، وزڈم اور انسائٹ کا حق، مساوات، عدل، تعلیم، لباس، پیدا ہونے والے بچے کا حق
اور مرنے والے مردے کا حق بھی محسن انسانیت نے بیان کیا. بھلا بتائیے بینیفیکٹر آف ہیومینٹی اگر کسی کو کہا جائے تو کیوں کہا جائے؟ وہ ذات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہی تو ہو سکتی. محترم حاضرین کرام، سیرت النبی کے موضوع پر مسلم سوسائٹی میں بڑی بڑی تقاریر ہوتی ہیں، لیکن محسن انسانیت کو موضوع بنا کر عام طور پر گفتگو کم ہوتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے موضوع پر ضرور گفتگو ہو. میں اپنی گفتگو کے آخری حصے میں ہوں اور اس گفتگو کے آخری حصے میں چند ضروری باتیں آپ احباب کے روبرو میں پیش کر دوں. آپ نے غالباً معراج کا واقعہ سنا ہوگا. میں معراج کے واقعے کی تفصیلات نہیں رکھوں گا، لیکن اس دوران بھی ایک بات ضرور بیان کروں گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں تھے تو آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پہنچ کر حضرت جبریل نے کہا کہ اب میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا اور اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا. اب میری باؤنڈری شروع ہو جاتی ہے، میرے لیمیٹیشنز اب یہاں ختم ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے اور اوپر پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام دیے. اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی اختیار کرتے ہوئے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات. تمام برکتیں، تمام تعریفیں، تمام بھلائیاں، تمام پاکیزگیاں میری اس ذات کو جو کہ میرے روبرو ہے، میرے اس رب کے لیے جو کہ میرے روبرو ہے. پیارے نبی کے زبان سے یہ الفاظ سننے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سلامتی ہو آپ پر، میری رحمتیں ہوں آپ پر، میری برکتیں ہوں آپ پر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا جواب یہ دیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. کائنات کے رب کے روبرو کھڑے ہو کر، کائنات کے رب سے بات کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلامتی ہو ہم پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں پر جنہیں صالحین کہا جاتا ہے. غور کیجئے، پیارے نبی کائنات کے پیدا کرنے والے رب کے روبرو بھی کھڑے ہو کر بندوں کی بات کرتے ہیں. ایسی انسانیت سے بڑا محسن کون ہو سکتا ہے؟ ایسی ذات سے بڑا محسن کوئی اور کیوں ہو سکتا ہے؟ پھر آپ نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اسی کو تو ہم التحیات کہتے ہیں اور یہی وہ التحیات ہے جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں. آپ نے گواہی دی اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. 2 منٹ کے لیے غور کیجئے، یہ گواہی میری اور آپ کی بھی تو ذمہ داری ہے. کیا ہم بھول گئے؟ قرآن نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اس طریقے سے ہم نے تمہیں امت وسط بنا کر کھڑا کیا، خیر امت بنا کر کھڑا کیا. کیوں؟ تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو اور رسول تم پر گواہی دے. رسول کی یہی وہ گواہی تھی جو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی. اور اب یہ ذمہ داری پوری انسانیت کی ذمہ داری ہے. چنانچہ اس رسول کی امت کے لیے اللہ عز الجلال نے وہ فضیلتیں عطا کی جو پچھلی امتوں میں کسی کو نہیں دی گئی تھی. وہ فضیلتیں کیا تھیں؟ اس امت کو خیر امت کہا گیا، اس امت کو امت وسط کہا گیا، اس امت کو 5 نمازیں دی گئیں، اس امت کو عشاء کی نماز دی گئی. روایات میں ملتا ہے کہ اس امت کے علاوہ کسی اور امت نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی. اس امت کو آمین کا لفظ دیا گیا، اس سے پہلے کسی اور کی دعا پر آمین کا لفظ کسی امت کو نہیں دیا گیا تھا. اس امت کو استغفار کا کلمہ دیا گیا، استغفار کی دعا دی گئی. اس امت کو انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ
मुसीबत के आने पर पढ़ने के लिए दिए गए। इस उम्मत के लिए प्लेग यानी ताउन की बीमारी को रहमत बनाया गया। पिछली उम्मतों के लिए यह बीमारी अजाब थी, ज़हमत थी। ये फजीलतें उम्मत को दी गई। वजह क्या थी? वजह यह थी कि उम्मत रसूल की उस गवाही को अपने अपने दौर में कायम करे, लेकिन हम इस गवाही को भूल गए। इस गवाही को भूल जाने का मामला तो अलग बात है, हम तो अपने मुकाम और मर्तबे को भी भूल गए, हमेशा के लिए भूल गए। जिस सबक को पढ़ाकर हमें भेजा गया था, जिस सबक के तहत हमारी तरबियत की गई थी, जिस सबक के तहत हमें समझाया गया था, खैर उम्मत कहा गया था, हम वो भूल गए। मौलाना हाली की जबान में सुनिए। गालिबन मैंने यूथ विंग के एक प्रोग्राम में इस नज्म को मौलाना हाली की पेश किया था। मौलाना हाली ने बयान किया कि अगर मुझे कोई एक लंबी ऊंची जगह मिले, मैं उस जगह पर खड़े हो और फिर वहां से इंसानियत को देखूं, जगह जगह मुझे बाग नजर आएंगे और एक उजड़ा चमन भी नजर आएगा। और वो उजड़ा चमन कोई और चमन नहीं है, वो चमन उम्मत मुस्लिमा का चमन है। मौलाना हाली ने कहा था, मिले कोई टीला अगर ऐसा ऊंचा कि आती हो वहां से नजर सारी दुनिया, चढ़े उस पे फिर एक खिरदमंद दाना कि कुदरत के दंगल का देखे तमाशा, तो कौमों में फर्क इस कदर पाएगा वो कि आलम को जेरो जबर पाएगा वो देखेगा हर सू हजारों चमनवा, बहुत ताज़तर सूरत बाग रिजवा, फिर एक बाग देखेगा उजड़ा सरासर, जहां खाक उड़ती है हर सू बराबर, नहीं ताजगी का कहीं नाम जिस पर, हरी टहनियां झड़ गई जिसकी जलकर, ये आवाज पैहम वहां आ रही है कि इस्लाम का बागे वीरां यही है। मोहतरम साथियों, मोहब्बत रसूल पर हमने बड़ी बड़ी तकरीरें सुनी, लोगों ने डकारें देते हुए तकरीरें की। मोहब्बत रसूल सिर्फ रसूल की जात से मोहब्बत का नाम नहीं है, मोहब्बत रसूल रसूल की मिशन के साथ मोहब्बत का नाम है, रसूल की अहादीस के साथ मोहब्बत का नाम है, रसूल की सवानी के साथ मोहब्बत का नाम है, रसूल की सीरत के साथ मोहब्बत का नाम है, रसूल की तालीमात के साथ मोहब्बत का नाम है, रसूल के छोड़े हुए नुकूश पर चलने का नाम सीरत मोहब्बत रसूल है। जब मोहब्बत रसूल का असल जज्बा हमारे दिलों में होगा, अल्लामा इकबाल की जबान सुनिए, आसमां होगा सहर के नूर से आईना पोश, और जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी, फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगाम सुजूद, फिर जबी खाके हरम से आशना हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मोहसिने इंसानियत की जिंदगी को समझने, आपकी सीरत को जानने, आपकी तालीमात से हकीकी मानों में मोहब्बत करने और आपके रहम व करम की इन बरकतों को, इन शमाइल को, इन मनाकिब को, इन गराइब को, इन अजाइब को इंसानियत तक पहुंचाने की तौफीक इनायत फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। रब्बना तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।